بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، تو عوام کے سامنے ان کا جو مرتبہ اور جو رتبہ اور جو ان کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ صرف کرامات بیان کی جاتی ہیں، جبکہ ان کا علمی مقام بیان نہیں کیا جاتا، جس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان کا سچ کے متعلق واقعہ ہم بہت ساری کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ سیرت جو ہے نا، وہ سیرت کشی میں یا کردار کشی میں وہ واقعہ کس قدر انمول ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن ان کا علمی مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے علمی مقام کے متعلق بات نہیں کرتے۔ وہ اس قدر وسیع علم رکھنے والے تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث، یہاں تک کہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ وہ بیک وقت 13 علوم پر اس قدر مہارت رکھنے والے تھے کہ ہر روز 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے سے بڑا شیخ الحدیث اور مفتی بیک وقت 13 علوم پڑھا رہا ہو، ایسا ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ 2 4 یا 5، اس سے زیادہ کوئی نہیں، لیکن آپ بیک وقت 13 علوم پر دسترس رکھتے تھے اور 13 علوم بیک وقت پڑھا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی محفل میں گیا اور میں نے آپ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ علامہ ابن جوزی کو آج دنیا جانتی ہے کہ ان کا حدیث اور تفسیر اور دیگر جو ہے نا اسماء الرجال کے اندر کس قدر ان کا کام ہے، پوری امت جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا، ان کی مجلس میں بیٹھا، آپ حدیث مبارک، آپ ایک قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک آیت کی تفسیر ایک بیان فرمائی، میں نے کہا یہ بھی جانتا ہوں، دوسری فرمائی یہ بھی جانتا ہوں، تیسری فرمائی یہ بھی جانتا ہوں، یہاں تک کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کی 11 تفاسیریں بیان کی، لیکن میں جانتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ آگے بڑھنے لگے 12 13، یہاں تک کہ آپ نے ایک ہی آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر بیان کی، جن میں سے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں صرف 11 جانتا تھا، اس کے علاوہ 29 تفاسیر میں بالکل نہیں جانتا تھا جو مجھے ان کے علم سے ملی، اور ان کے حلقہ مجلس میں بیٹھنے سے اور حلقہ درس میں بیٹھنے سے مجھے ملی۔ تو اس قدر ان کی علمی مقام اس قدر زیادہ تھا۔ آج اگر ولایت یا ولی اللہ یا اللہ کے اولیاء کی بات کریں تو ہمیں کرامات پر ہماری بات آ کے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عوام کو بیان یہ کرنا چاہیے یا یہ بتانا چاہیے ہمیں کہ وہ کس قدر علم کے مالک تھے، قرآن و سنت پر ان کی کس قدر گرفت تھی، اور کس قدر قرآن و سنت کے علوم کو وہ جاننے والے تھے۔ یہ بات عوام کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آج کے لوگ صرف صوفی کا جو تصور پایا جاتا ہے عوام کے اندر، تو وہ صرف جہلاء کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ صوفی جاہل ہوتے ہیں، ان کا شریعت اور طریقت اور یہاں تک کہ قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ جو بھی حقیقی صوفی ہوگا تو قرآن و سنت کا عالم ہی ہوگا، اور قرآن و سنت پر اس کا مکمل طور پر عمل بھی ہوگا۔